طرف ڈسپلن کی انتہا اور دوسری طرف بے فکری کی انتہا۔ وزیر اعظم عمران خان سے ترک وفد کی ملاقات کے دوران پاکستانی وزراء سفارتی آداب بھول گئے۔ ترک وفد کے ارکان مہذب انداز میں بیٹھے نظر آئے۔ پاکستانی وفد کے ارکان میں سے کچھ ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھے رہے۔ ایک نے اپنا پاؤں آگے بڑھا رکھا تھا، ایک موبائل فون سے کھیلتا رہا۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ پاکستان داعش کے خلاف جنگ میں ترکی کے ساتھ ہے۔ مدینہ کی ریاست کی طرز پر نظام لانا چاہتے ہیں۔ ترک صدر کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس۔ طیب اردوان کہتے ہیں ترک فاؤنڈیشن کے حوالے سے پاکستانی سپریم کورٹ کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ عمران خان نے تبدیلی کے لیے بہت جدوجہد کی۔ افغانستان میں امن کے لیے پاک، افغان اور ترک سربراہ اجلاس بلانے پر اتفاق۔ یو اے ای پاکستان کو تاخیری ادائیگیوں پر 3 ارب 20 کروڑ ڈالر کا تیل دینے پر رضامند۔ اعلان ابوظہبی کے ولی عہد کے دورے کے موقع پر ہوگا۔ شیخ محمد بن زید ال نہیان کل پاکستان پہنچ رہے ہیں۔ سپریم کورٹ لاہور رجسٹری میں لیز پر لی گئی زمین پر پیکیجز مال بنانے کے خلاف کیس کی سماعت۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے، لیز پر لی گئی زمین پر پیکیجز مال بنا دیا گیا۔ لیز 2015 میں ختم ہو گئی تھی۔ درخواست التوا میں رکھ کر فائدہ پہنچایا گیا۔ پیکیجز مال کے وکلاء 5 بجے پیش ہوں گے۔ آج دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہوگا۔ پشاور میں صدر بازار میں گاڑی میں دھماکہ، 2 خواتین سمیت 6 افراد زخمی ہو گئے۔ دھماکے سے قریبی عمارتوں کو بھی نقصان پہنچا۔ 10 کلو بارودی مواد استعمال کیا گیا۔ کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن میں اسکول وین میں آگ لگ گئی، 14 بچے جھلس کر زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ لاہور سے نیلم جانے والی طلباء کی گاڑی مظفر آباد کے قریب کھائی میں جا گری، 20 طلباء زخمی ہو گئے، 3 کی حالت تشویشناک۔ ایٹمی پروگرام کے خالق، قائد عوام اور پاکستان کو پہلا متفق آئین دینے والے ذوالفقار علی بھٹو کی 91ویں سالگرہ آج منائی جا رہی ہے۔ ملک بھر میں تقریبات، مزار پر فاتح خوانی، سابق صدر پاکستان آصف علی زرداری کیک کاٹیں گے۔ شہید بھٹو کا مشن جاری رہے گا۔ بلاول بھٹو زرداری کا شہید ذوالفقار علی بھٹو کو خراج عقیدت۔ چیئرمین پیپلز پارٹی آج لاہور ہائی کورٹ بار میں شہید بھٹو کی سالگرہ کا کیک کاٹیں گے۔ پیراگون ہاؤسنگ سکینڈل میں گرفتار خواجہ برادران احتساب عدالت لاہور میں پیش۔ نیب کی خواجہ سعد رفیق اور سلمان رفیق کے ریمانڈ میں توسیع کی استدعا۔ عدالت کے باہر پولیس کی بھاری نفری تعینات۔ راولپنڈی، اسلام آباد، لاہور، قصور، گوجرانوالہ، گجرات، سرگودا سمیت پنجاب کے بالائی علاقوں میں نئے سال کی پہلی بارش۔ پشاور سمیت خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں بھی باران رحمت۔ سردی کی شدت میں اضافہ۔
मलिका कोहसार, गिलगित बल्तिस्तान, एबटाबाद और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी, मरी में सयाहों का रश, ट्रैफिक की रवानी मुतासर। बिजली बहरान का चौथा रोज, कुछ इलाकों में 14, कुछ में 16 घंटे तक बिजली गायब, शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। FATF की सिफारिशात पर अमल दरामद की रिपोर्ट तैयार, वजारत खजाना ने रिपोर्ट FATF हेडक्वार्टर्स भिजवा दी। पाकिस्तान का 12 रुकनी वफ्द इजलास में शिरकत के लिए आज सिडनी रवाना होगा। कराची वालों पर मुश्किल वक्त टला नहीं, आज भी CNG स्टेशन की छुट्टी, चौथे रोज भी CNG स्टेशन बंद है। 71 साल गुजर गए, अक़वाम मुत्तहिदा कश्मीर के हवाले से अपनी करारदादों पर अमल ना करवा सका। 5 जनवरी 1949 को आलमी बरादरी ने कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत दिलाने का वादा किया। भारतीय मज़ालिम और गैर कानूनी कब्जे के खिलाफ पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कश्मीरी यौम हक़ खुद इरादियत मना रहे हैं। अमेरिका के बाद चीन ने भी सबसे बड़ा गैर जौहरी बम तैयार कर लिया। बम को चीनी साख्ता मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स का नाम दिया गया है। पाकिस्तानी वफ्द के अरकान की ताल्लुकी नुमाया रही, सिफारती आदाब नजर आए, ना बैठने का ढंग, कोई मुहज़्ज़ब अंदाजी नहीं, कोई मोबाइल फोन पर चैट करता रहा तो कोई ऊँगता रहा। इस मौके पर ली गई तस्वीर वज़ीर आज़म इमरान खान से साफ कह रही है कि जागते रहना, हम पे ना रहना। ये वज़ीर आज़म के दौरा तुर्की की तस्वीर है। मुलाकात में तुर्की वफ्द के अरकान हमातन गोश हैं, मगर ये कैफियत सिर्फ तुर्क वफ्द की है, पाकिस्तानी वफ्द का इससे कोई ताल्लुक नहीं। वफ्द में शामिल एक रुकन गालिबन फोन पर गेम खेल रहे हैं या फिर घरवाली से चिट चैट में मसरूफ हैं। साथ बैठे साहब टांग पर टांग चढ़ाए बाकायदा नींद के मीठे झोंकों की जद में हैं। उनसे आगे खुसरो बख्तियार बैठे हैं, आदाब महफिल से बेनियाज, टांगे इस तरह दराज हैं जैसे कुरलैन हैदर का नॉवल कारे जहां दराज हो। दास्तान यही तमाम हो जाती तो अच्छा था, मगर कहाँ। उनके बराबर बैठे मुशीर तिजारत और सनत अब्दुल रज़ाक दाऊद भी माहौल से ला ताल्लुक नजर आ रहे हैं। और अब जरा एक नजर हमसे कहीं ज्यादा मजबूत मईशत के हामिल तुर्की के वफ्द पर डालिए। सब मुस्तैद चाको चौबंद नजर आ रहे हैं। शायद तरक्की और अजमतें ऐसी ही कौमों का मुकद्दर बनती हैं, मगर ये सब हमारे मुकद्दर में कहाँ। तो नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान से तुर्क वज़ीर की सरबराही में सरमायाकारों के वफ़द ने मुलाकात भी की। इस मुलाकात में भी पाकिस्तानी वज़रा ने अपना मुहज़्ज़बाना रवैया न बदला। मुलाकात में वज़ीर आज़म तुर्क वज़ीर से गुफ्तगू कर रहे हैं, जबकि वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद, वज़ीर ख़जाना असद उमर और खुसरो बख्तियार टांगों पर टांगे रखे बैठे हुए हैं, जबकि एक साहब दूसरी तरफ देख रहे हैं। तो मीटिंग पर ध्यान कम है, अपनी बातों में मगन हैं। इसके साथ साथ तो मीटिंग पर जो नोट्स लेने हैं उसमें भी जो है कंसंट्रेट नहीं किया जा रहा। महब गुफ्तगू हैं और साथ साथ टांगों पर टांगे रखकर आराम से बैठे हैं, जबकि वज़ीर आज़म इमरान खान मुलाकात में मसरूफ़ दिखाई देते हैं। तो एक तरफ डिसिप्लिन की इंतहा है तो दूसरी तरफ बेफिक्री की इंतहा देखने में आ रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान से तुर्क वफ्द की मुलाकात के दौरान पाकिस्तानी वज़रा सफारती आदाब ऐसे लगता है कि भूल ही गए। तुर्क वफ्द के अरकान सफारती आदाब का ख्याल रखे हुए महज़ब अंदाज में बैठे नजर आए, जबकि पाकिस्तानी वफ्द के अरकान में से कुछ टांग पर टांग रखकर बैठे हैं। एक ने अपना पाँव आगे बढ़ा रखा है, जबकि एक मोबाइल फ़ोन पर खेल रहा है। उधर लापरवाही देखें कि वफ्द अरकान ने वज़ीर आज़म की परवाह भी नहीं की है। तो ये मनाज़िर आप देख सकते हैं मीटिंग के दौरान के, जब एक जो तमाम वफ्द के जो अरकान हैं उनमें से एक जो है मोबाइल फ़ोन पर हैं, दूसरा जो है किस पेपर्स देख रहे हैं, एक जो है टांगों पे टांग रख कर बैठे हैं और एक तो शख्स जो है वो टांग ही फैला कर बैठे हैं। खुसरो बख्तियार की बात की जाए तो टांगे फैला कर बैठे हैं, और अगर बात की जाए वहाँ पर मौजूद दीगर की तो वो भी इस मीटिंग में ध्यान नहीं दिखाई दे रहे। और साथ साथ ये भी लग रहा है कि सिर्फ वज़ीर आज़म इमरान खान जो हैं
اور ساتھ ساتھ جو ترک وفد ہے وہی اس میٹنگ میں ہے، جبکہ پاکستان کے جو وفد ہے وہ اس میٹنگ میں ایسے مینٹلی شریک نہیں ہے۔ ترک وفد کے ارکان سفارتی آداب کا خیال رکھے ہوئے بیٹھے ہیں، جبکہ پاکستانی وفد کے ارکان میں سے اگر آپ دیکھیں تو کچھ ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھے ہیں اور ایک تو اپنے پاؤں آگے بڑھا کر بیٹھے ہیں، جبکہ ایک موبائل فون پر کھیل رہے ہیں۔ لاپرواہی کی یہ انتہا ہے، انتہائی اہم میٹنگ ہے، وزیر اعظم عمران خان اس کو ہیڈ کر رہے ہیں، لیکن اس میٹنگ میں جو وفد ہے اس کی کنسنٹریشن جو ہے دکھائی نہیں دیتی۔ تو یہ آپ مناظر دیکھ رہے ہیں، تمام صورتحال آپ کے سامنے ہے، اور یہ میٹنگ ہوئی گزشتہ روز جس میں سفارتی آداب جو ہیں دکھائی نہیں دیتے۔ اس پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما قمر الزمان کائرہ صاحب، ان سے بات کرتے ہیں۔ بہت شکریہ کائرہ صاحب پہلے تو وقت دینے کے لیے۔ یہ بتائیے گا سفارتی آداب جو ہیں میٹنگ سے پہلے یا پھر جو ہے تمام جو صورتحال ہے بتانی چاہیے، یا پھر اس کی پرواہ نہیں کی گئی؟ کیا کہیں گے اس تمام صورتحال پر؟ ذرا سوال ریپیٹ کر دیں گے، تھوڑا ساؤنڈ میں پرابلم ہے، آواز صحیح۔ کائرہ صاحب، جس طرح سے میٹنگ کی بات چل رہی ہے کہ وزیر اعظم عمران خان جو ہیں میٹنگ میں بیٹھے ہیں اور ساتھ ترک وفد ہے، لیکن پاکستان کے وزیر اعظم کے ساتھ جو وفد ہے وہ لگ رہا ہے جیسے اس میٹنگ میں مینٹلی موجود نہیں ہے۔ ایک شخص موبائل پر بیٹھے ہیں، ایک جو ہے ٹانگ پر ٹانگ رکھے بیٹھے ہیں، سفارتی آداب نظر نہیں آ رہے کسی طرح سے بھی اس تصویر کو دیکھے تو کیا کہیں گے اس پر آپ؟ دیکھیے، یہ جو آداب کا ایشو ہے یہ تو خان صاحب یہاں بھی کمی رکھتے ہیں۔ وزیر اعظم اکثر لوگوں سے، اپنی پارٹی کے سینئر سے بھی اور لوگوں سے ملاقات کرتے ہوتے، اپنے دفتر میں بیٹھ کے جو ان کا بڑی مؤثر ہوتا ہے وہ بھی ایک روایت کے خلاف ہے، اور دیگر ممالک کے اندر جا کے جو پاکستان کا امیج ہوتا ہے، ایک طریقہ کار ہے، اس کو بھی وہ کبھی فالو کرتے ہیں۔ اکثر اوقات وہ جس ڈریس اپ میں ہوتے ہیں یا جو جوتے پہنے ہوتے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ چپل پہن کے ہی گارڈ آف آنر کا معائنہ کر رہے ہوں، آپ ووکیشن بھی پہن سکتے ہیں۔ کوئی بند جوتا جو ہمارے ہاں روایت ہے وہ پہن لینا چاہیے، اور ایچکن یعنی شیروانی اور اس کے نیچے چپل پہننا یہ بھی عجیب سی بات ہے، لیکن وہ ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتے، اور یہ بڑی انفارچونیٹ بات ہے۔ اور یہ جو سفارتی آداب ہے، اگر آپ ان کا خیال نہیں رکھیں گے تو لوگ آپ کو سیریسلی نہیں لیں گے، وہ پھر اس کو مائنڈ کریں گے۔ اور دنیا کے بہت سارے ممالک میں ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھنا آداب کے خلاف گنا جاتا ہے، ان کے پروٹوکول کے خلاف گنا جاتا ہے، لہذا اس کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ صحیح کائرہ صاحب، آپ نے ہمیں جس طرح سے آگاہ کیا، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا، ہمیں جوائن کیا ایاز وزیر صاحب نے، سابق سفیر ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ ایاز وزیر صاحب، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا، آپ سفیر رہے پاکستان کے لیے، کیا کہیں گے؟ یہ تصویر جو ہے وائرل ہوئی ہے، ہر شخص اس پر بات کر رہا ہے کہ سفارتی آداب کے برخلاف ہے یہ تصویر، تو کیا کہیں گے؟ کیا آداب سکھائے نہیں گئے یا ان کا خیال نہیں رکھا گیا؟ دیکھیے، اس عمر میں کسی کو آداب سکھانا ذرا عجیب سا لگتا ہے۔ یہ چیزیں تو انسان اپنے گھر سے شروع کرتا ہے، تعلیمی اداروں میں، پھر جہاں نوکری کرتا ہے ان اداروں سے سیکھتا ہے، یا اگر اور نہیں دیکھا ہے تو کم از کم دوسروں کو دیکھ کے ان سے سیکھنا پڑتا ہے۔ اب یہ جو ڈیلیگیشن ٹو ڈیلیگیشن میٹنگ ہوتی ہے، اس میں اگر خود نہیں سمجھ آتی تو دوسرے والے کو دیکھ لیں وہ کیسے بیٹھتے ہیں، کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں۔ آپ اگر بیٹھے ہیں ایسے فارمل میٹنگ میں اور آپ ٹیلی فون دیکھ رہے ہیں یا ٹانگ پہ ٹانگ لگا کے بیٹھ گئے، سر جھکا کے اٹینشن کوئی نہیں پے کر رہے ہیں، تو یہ تو آپ اپنے لیڈر کی ایک قسم کی بے عزتی کر رہے ہیں۔ وہاں تو بڑا اٹینٹیو اور بڑے سلیقے اور ادب سے بیٹھنا ہوتا ہے، حالانکہ بولنا تو صرف لیڈر نے ہوتا ہے، باقی تو بیٹھے ہوتے ہیں۔ اگر لیڈر کو کسی سے مدد چاہیے وہاں ایک آدھ جملہ یا ایک آدھ بات اگر اس کو ضرورت ہے، ادروائز وہاں تو صرف بیٹھنا ہی ہوتا ہے، اور بیٹھنا بھی سلیقے سے، ایسے نہ ہو کہ ٹانگ پہ ٹانگ لگا کے۔ اور ہمارے ہاں ایک اور بھی عادت ہے کہ ٹانگ پہ ٹانگ ذرا ایسے لگا لیتے ہیں کہ وہ جوتا وہ دوسرے لیڈر کی طرف کر لیتے ہیں۔ تو یہ چیزیں آداب کے خلاف ہے۔ یہ ساری دنیا میں آپ دیکھ لیں جہاں میٹنگیں ہوتی ہیں
वहाँ ऐसी चीजें नहीं होती, बड़े सलीके से और अदब से बैठना होता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने अपनी राय से आगाह किया। अयाज वजीर साहब और कमर जमान कारा साहब आप हमारे साथ मौजूद थे। और अभी आपको बताएंगे ग्रुप लीडर एप्टमा गौहर एजाज इस वक्त तकरीब से खिताब जाके बहुत नाराज़ हो जाते हैं। मैंने देखा 2 अस्पतालों में, आपके दिल में दर्द है लोगों का, आपने देखा कि क्या हो रहा है, पैसे तो उतने ही खर्च होते हैं। मैंने इसी एक्सपीरियंस को 12 साल पहले जिना हॉस्पिटल में रिपीट किया था और मैंने वहाँ का डायलिसिस सेंटर टेक ओवर किया था। और वो डायलिसिस सेंटर में इस वक्त 50,000 डायलिसिस फ्री ऑफ कास्ट होते हैं। तकरीबन जो है वो हमारे पास एक डायलिसिस की कीमत शायद 4,000 होती है। लोग अपने बच्चे, अपनी बेटियां, अपनी बहनें, सब कुछ बिक जाता है, घर तो सबसे पहले बिक जाते हैं। उसके बावजूद भी 50,000 रुपये महीना का डायलिसिस खर्च नहीं दे सकते। और 4,000 रुपये एक डायलिसिस की कीमत ऐसी है जिसमें कोई अपने बाप को, बेटी को, माँ को, बच्चे को मरने नहीं दे सकता। और वो पूरी कोशिश करता है कि मैं फिर 48 घंटे में 4,000 का इंतज़ाम करूँ। मगर आप डायलिसिस सेंटर जब देखें तो वो मौत फैलाते हैं। वो ज़िंदगी आपको 48 घंटे के लिए तो दे देते हैं, लेकिन उनमें कोई जो है प्रोटोकॉल्स ही नहीं है मैनेजमेंट के।